بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین اما بعد۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم ناظرین، لیجئے اللہ کے فضل سے، اسی کے محض کرم سے، اس کے آفاقی، عالمی اور تمام انسانیت کے نام بھیجے ہوئے پیغام کلام اللہ شریف کو قرآن فار آل، قرآن تمام لوگوں کے لیے، اس چینل سے اللہ کے اس مبارک کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی جو کوشش ابھی بس مہینہ بھر پہلے شروع ہوئی تھی، اس کی اس وقت پہلی کڑی کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی بے بضاعتی، اپنی کم علمی، اس کے پیش نظر تو یہ خطرہ ضرور تھا کہ نہیں معلوم کہ کتنی حد تک کچھ ہو پائے گا، ہمارا پیام کہاں تک پہنچ پائے گا، کتنے لوگ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں گے۔ یہ ہماری اپنی حقیر ذات پر نظر کر کے یہ خدشہ تھا۔ دوسری طرف جہاں تک اس اللہ پر بھروسے کی بات ہے جس کا کلام لے کر ہم لوگ کھڑے ہوئے، جس کا کلام آیا ہی تمام انسانوں کے لیے ہے، جس نے اپنے کلام کے بارے میں صاف فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ تو اس اللہ پر بھروسہ جہاں تک تھا، پوری امید تھی کہ اس کے مبارک کلام کو ہم جس طرح بھی پھیلانے کی کوشش کریں گے وہ ضرور مدد فرمائے گا، اور اس وقت ہم اسی کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ محض اس کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا ایک اچھا طبقہ اس سلسلے میں فکر مند ہوا، اللہ کے مبارک کلام سے جڑنے کا ان کے اندر خیال پیدا ہوا۔ جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کی ایک جماعت نے اپنے فیڈ بیک کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ الحمدللہ ہم اپنے مشغول اوقات میں سے اللہ کے مبارک کلام کو پڑھنے، اس کا ترجمہ جاننے اور اس تک پہنچنے کے لیے جو سوالات دیے جا رہے تھے، ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں اللہ کے مبارک کلام تک ہم لوگ آئے۔ ہم نے اپنی زندگی میں سے وقت نکالا اور یہ پیغام لیا کہ اللہ کے مبارک کلام کے لیے وقت نکالنا ہے، اور جب ہم نکالنا چاہیں گے تو کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے ہمارے ان تمام احباب کو، ہمارے ان تمام معاونین کو، جیسا کہ عرض کیا، ہمارے ان تمام شانہ بشانہ ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، جزاکم اللہ کہتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو پہلی کڑی پوری ہوئی،
آگے ہمارے اگلے اسٹیپس ہیں، آگے ہماری اور کڑیاں ہیں۔ ہمیں قرآن کو واقعتاً فور آل بنانا ہے، سب تک جانا ہے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آغاز ہے کہ اللہ کا یہ کلام اللہ کے بندوں کی خدمت میں، ان کی سیوا میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے کون پیش کرے گا؟ ایک فرد نہیں، اس کے ساتھ ٹیم چاہیے، افراد چاہیے، لوگ چاہیے، سب کی فکریں چاہیے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے یہ سب ناظرین اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنی مشغولیات کے ساتھ اس اہم ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آگے بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم سب قرآن فہمی پیدا کریں گے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، پھر اللہ کے بندوں کو، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی زبان میں ان تک پیغام پہنچانے میں ہمارے ساتھ آپ چلیں گے۔ بقیہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے سب ناظرین بھی مانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے جس حقیقت کا انکشاف کیا ہے وہ اٹل ہے، وہ بے بدل ہے، جس پر اصرار کیا بعد کے محققین میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے اوپر ہماری اپنی معلومات کی حد تک حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے بڑے شد و مت سے کہا کہ کلام اللہ کو اپنی چیز کی طرح اپنے لیے پیغام مان کر خود براہ راست سمجھنے کی جب تک کوشش نہیں ہوگی، یہ صحیح اثر انداز نہیں ہوگا۔ کیسی بات کہی اقبال نے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ بے شک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر بے مثال، آپ نے جو فلسفیانہ باتیں کی، آپ نے جو علمی نکات اٹھائے وہ بے مثال۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشاف میں جو بلاغت کے نکتے بیان کیے، ادبی اعتبار سے، لسانی زبان کے اعتبار سے کلام اللہ شریف کے جو نکات بیان کیے، وہ بے شک بلا شبہ بڑے عظیم، بڑے عجیب، لیکن اللہ کا پیغام ہماری زندگی پر اثر انداز ہو، اس کے لیے اللہ کے کلام کو براہ راست سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے یہ سب کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم قرآن پاک تک آئیں، اس کے معانی کو جاننے کی کوشش کریں، ورڈ ٹو ورڈ، لفظ بلفظ اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں، اس کا پیغام براہ راست جاننے کی کوشش کریں کہ جب تک کلام اللہ کا ہمارے ضمیر پہ نزول نہ ہو، براہ راست ہم ہمارے اللہ کے کلام کو خود سے لینے، سمجھنے اور پھر عملی زندگی میں برتنے والے نہیں بنیں گے، ہم اس کے صحیح داعی، اس کے پیامبر، اس کا صحیح پیغام جاننے والے ہی بن نہیں پائیں گے۔ تو اس موقع پر ہم ناظرین سے گزارش کریں گے، جتنے لوگ جڑے سوالات کے حل کرنے میں، ہمارے اس ویڈیوز کو، شارٹس کو دیکھنے میں، جس اعتبار سے بھی جتنے لوگوں نے ساتھ دیا، ہم سبوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سبوں سے گزارش کرتے ہیں ہم سب جڑے رہیں، اللہ کے مبارک کلام کے پیغام کو آگے بڑھانے میں ساتھ دیں، تاکہ اس وقت یہ جو ڈیجیٹل لائف ہے، گلوبلائزیشن ہے، پوری دنیا ایک مٹھی میں سمٹتی جا رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کے راستے سے بہرحال ہم پورے ورلڈ تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہے۔ تو اس زمانے کو ہم اللہ کے مبارک کلام کے نور سے منور کریں گے، پوری انسانیت کی کھوئی ہوئی یہ دولت ان کی خدمت میں، ان کی سیوا میں پیش کریں گے۔ اس کے لیے ہم میں سے جس کو بھی جس طرح بھی کوشش کرنی پڑے ہم ساتھ دیں گے۔ اس موقع پر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب، جتنے ہمارے ویورز ہیں، جتنے ہمارے پارٹیسپیشن کرنے والے ہیں، جتنے ہمارے ان سوالات کے جوابات لینے والے، جتنے ہمارے ناظرین ہیں، ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہمارے اس چینل کو چلانے والے، اس کے مین فاؤنڈر ہمارے مولانا عبدالمنعم صاحب ندوی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ انہیں اور توفیق دے۔ ہم سب
ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا پیغام دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیے، ہم بھی انشاءاللہ یہ اس سلسلے میں چلتے رہیں گے تاکہ اللہ کی یہ امانت اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو قبول کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔